حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرفا سے اظہار فرمایا۔ یرفا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرفا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، آپ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ کوئی خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وحی ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر ایک ٹوکرا مچھلی خریدا۔ گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے، گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا لیکن پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، گھوڑے کا ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرفا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرفا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک پرہیزگار آدمی بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ، میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرفا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کی حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرفا کہتا ہے، میں اپنے باپ کی فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ تو مجھے نہیں آئی تھی۔ غلام بھی رونے لگا۔ حضرت عمر کہنے لگے، اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کرے اور عمر کی معافی کی بھی دعا کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دلیر اور جری آدمی تھے۔ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، عمر، جلدی آیا کرو، ہم کوئی تیرے نوکر نہیں ہے جو تیرا انتظار کرے، وقت پہ آیا کرو، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آئے ہو؟ بڑے جلالی تھے سیدنا عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا، اپنی ذات کے لیے جلالی نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق ممبر پر چڑھے، فرمانے لگے، اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری رہنمائی کی۔ اور پھر عمر رو پڑے اور فرمانے لگے، مسلمانوں، مجھے معاف کرنا، میری غلطی نہیں ہے، میرے پاس کرتا ہی ایک ہے، عبداللہ کی ماں نے اسے دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا اور کوئی نہیں ہے تو وہ ذرا خشک ہونے میں دیر ہو گئی، بھلے تم آ کے دیکھ لو، ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کرنا، میری غلطی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر سے ملنے آئے۔ جب بلال دروازہ سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے تھے، قیصر و کسریٰ کو خاطر میں نہ لانے والے عمر بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ کا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ عمر نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔
حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے بلال تو غلام تھا، لیکن جب سے تو مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول پاک کی امت کا۔ فرمایا مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ لوگوں نے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا کے اذان پڑے تو بلال، بلال کو بلاؤ۔ آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول پاک کا غلام بنتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اپنے حجرہ خاص میں بیٹھے تھے، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ملنے آئے، فرمایا میں ملنے آیا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا وہاں باہر کھڑے ہو جاؤ، میں فارغ نہیں، اور کوئی بھی آئے تو اندر نہ بھیجنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو امام حسن آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑے دیکھا تو پوچھا امیر المومنین کہاں ہے؟ فرمانے لگے وہ تو اندر ہے، مہمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بولا تھا کوئی آئے تو اندر نہیں بھیجنا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا شہزادے آپ اندر جانا چاہے تو میں نہیں روکتا، آپ جانا چاہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ضرورت، ابھی ظہر کی نماز ہوگی، مسجد جاؤں گا، وہاں عمر سے ملاقات ہو جائے گی، اندر جانا اتنا ضروری نہیں ہے۔ جناب سیدنا امام حسن واپس چلے گئے۔ جب بات چیت ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہوئی تو حضرت عمر فاروق باہر تشریف لائے۔ عبداللہ سے کہا کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ عبداللہ ڈرتے ہوئے کہنے لگے حضور میری تو خیر ہے، امام حسن آئے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا، تو نے روکا تو نہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میں نے تو کہا تھا آپ جانا چاہے تو اندر جا سکتے ہو۔ اس نے کہا ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، سارے کام چھوڑ کر دوڑے دوڑے گئے، امام حسن کے دروازے پر دستک دی۔ امام حسن باہر آئے، کہنے لگے شہزادے ملنے آئے تھے، ملے کیوں نہیں، واپس کیوں آ گئے؟ امام حسن کہنے لگے امیر المومنین آپ کیوں تشریف لائے، مجھے چھوٹا سا کام تھا، مسجد میں ظہر کے وقت ملاقات ہو جاتی اور ویسے بھی آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا۔ عمر نے جب یہ لفظ سنے تو چیخ ہی نکل گئی، رو پڑے، کہنے لگے میرے بیٹے اور آپ کا کیا مقابلہ؟ شہزادے کیا اس کے باپ کا نام علی ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے، کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ ہے، کیا اس کے نانا کا نام بھی محمد ہے؟ اور پھر جوش اور جذبات میں اپنے سر سے پگڑی اتار دی اور کہنے لگا بیٹا میں مکہ کی صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، میرے والد خطاب مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔